یہ جو پیٹ ہیگسیت صاحب ہیں یہ یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کے بہت خلاف ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے یہ بہت ہی اینٹی اسرائیل ہے اور جو اینٹی اسرائیل ہے اس کو تو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ ان کی کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ بہت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جی لندن کا میئر مسلمان ہے اور برطانیہ کے بہت سے شہروں کے جو میئر ہیں وہ مسلمان ہیں۔ یہ یورپ میں اور امریکہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بھی خلاف ہے، اسی لیے امریکہ میں جو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے کام کرنے والی بہت سی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کی جو تقرری تھی بطور وزیر دفاع اس کی بڑی مخالفت کی تھی۔ اور یہ صاحب جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو مسلمانوں کی انٹری ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، یعنی کہ اس پر بہت پابندیاں لگائی جائیں اور سلولی اینڈ گریجولی مسلمانوں کی تعداد یورپ اور امریکہ میں کم کی جائے۔ اور ایک جو ان کا بہت ہی قابل اعتراض اور نفرت انگیز ان کا جو آئیڈیا ہے یا ان کا خیال ہے یا ان کی ایک تقریر ہے جو رپورٹ ہو چکی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، انہوں نے امریکہ کا وزیر دفاع بننے سے کچھ عرصہ قبل ایک بات ریپیٹڈلی کہی۔ یہ اسرائیل گئے اور اسرائیل میں ان صاحب نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے بیت المقدس، وہاں پہ یہودیوں کو چاہیے کہ اپنی ایک اور عبادت گاہ بنا لیں۔ اس پر بڑا اعتراض کیا گیا۔ یہ بات جو ہے یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ رپورٹڈ ہے۔ امریکہ کے اس وقت جو وزیر دفاع ہیں جو اپنے آپ کو وزیر جنگ کہتے ہیں، پیٹ ہیگسیت، یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ پر یہودیوں کی ایک عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ جو بیان تھا اس کی مخالفت بہت سے امریکی یہودیوں نے بھی کی۔ اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہ تو تمام یہودیوں کے خلاف ہوں نہ تمام امریکیوں کے خلاف ہوں، میں صرف یہ پیٹ ہیگسیت جیسے نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جو کہ امریکہ کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، جو کہ عالمی امن کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں، میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیٹ ہیگسیت ہے اس کا ہڈن ایجنڈا کیا ہے، اینڈ گیم کیا ہے، جو اس نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر جو ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے اس کی اینڈ گیم کیا ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے جنگ شروع کی ہے اس کا آپ کو مقصد سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ اپنی زبان سے کہہ چکا ہے کہ جناب پیٹ ہیگسیت کہہ چکا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ ایک یہودیوں کی عبادت گاہ قائم ہونی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا منصوبہ پہلے ہی بنا رکھا ہے اور آپ اس قسم کی تجاویز دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے غزہ کے نام پہ بورڈ آف پیس بنایا یہ تو ایک فراڈ ہے۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا، اس میں یہ غزہ والا جو بورڈ آف پیس ہے یہ تو گیا، یہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ بورڈ آف وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بورڈ آف پیس نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو امریکہ نے ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رجیم چینج کے بعد ایران میں امن قائم ہو جائے گا اور ایران کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ جس طرح امریکہ نے وینزویلا میں رجیم چینج کر کے وہاں کے صدر کو اغوا کر کے گرفتار کر کے وہاں تیل کے ذخائر پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب ان ذخائر پر امریکہ کی جو آئل کمپنیاں ہیں وہ تیل نکال کر لوٹ مار کر رہی ہیں، تو یہی کچھ ایران کے ساتھ ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے تمام جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر جو تیل کے ذخائر ہیں ان کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ اور جو تیسرا ان کا اہم آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ سے اور یورپ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے۔ اب میں نے تو آپ کو ان کے عزائم بتائے ہیں کہ یہ مذہبی تعصب سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو امریکہ کا سفیر ہے اسرائیل میں مائک ہگبی، وہ تو کھلم کھلا گریٹر اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو مائک ہگبی کا جو انٹرویو ہے وہ بھی یہ ٹکر کارلسن نے لیا تھا، تو وہ سنا ہے نا بہت سے مسلم ممالک نے، عرب ممالک نے، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی۔